السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ایک طرف تو عمران خان کی رہائی اور پھر گرفتاری پر کبھی خوشی کبھی غم کی سی کیفیت ہے، دوسری طرف بجلی پٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی کے ستائے عوام سراپائے احتجاج ہیں۔ ایسے میں کاکڑ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، یہ تو ایک نوشتہ دیوار تھا اور سبھی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میرے نزدیک یہ جو ان کا ضمانت جو بیل ہوئی ہے، رہائی تو نہیں ہے، خیر اسے رہائی نہیں کہا جا سکتا، بیل ہے۔ تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر دیں کہ توشہ خانہ کیس جو تھا، یہ جب FIA میں جاتا ہے تو اب FIA انہوں نے کہا کہ اس پر فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے۔ فوجداری مقدمہ قائم ہوا اور عدالت میں اس کی سماعت تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ ہمایوں دلاور صاحب نے کوئی 1.5 سال اس مقدمے کو سنا۔ عمران خان صاحب کے وکلاء اور آج ان کا سوشل میڈیا کہتا ہے جی عمران خان صاحب کو موقع نہیں دیا گیا۔ پتہ نہیں موقع دینا کسے کہتے ہیں، بار بار کہا گیا کہ آپ آئیں، لیکن یہ وہاں جاتے نہیں تھے۔ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے، لاہور ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کے لیے جج دلاور کو روکیں کہ اس کیس کو نہ سنیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے، کرپشن ہوئی ہے، توشہ خانہ میں شہاد ہیں۔ FIA کے انتہائی ذمہ دار شخص کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس اتنا مضبوط کیس ہے کہ اس میں سے عمران خان صاحب کسی صورت نہیں نکل سکتے۔ عدالتی نظام الگ ہے، میں انویسٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو توشہ خانہ کی جنہوں نے تفتیش کی تھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ایک ایک چیز جو ہے انتہائی واضح ہے، بہت کلیئر، کہ اس میں انہوں نے حقائق کو چھپایا اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جو گوشوارے ہوتے ہیں ان میں چھپایا کہ مجھے جو تحائف ملے تھے وہ میں نے سیل کیے، تو اس کے بعد جو مجھے آمدنی ہوئی اس کا کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کو پتا تھا اس کا کیا ہونا ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوتے تھے۔ جس روز عدالت میں یہ فیصلہ سنانا تھا، اس روز عدالت نے صبح 8 بجے کا 8:30 بجے کا انہیں ٹائم دیا تھا۔ پھر وہ ٹائم ہوتے ہوتے 10 بجے کا ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ 12 بجے میں اس کا فیصلہ سناؤں گا، کوئی بنا۔ انہوں نے انتظار کیا کہ فیصلہ سنائیں آپ، تو اس میں تو عمران خان صاحب نے ان کی زندگی میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان کی زندگی کا 2 فیصلے ایسے ہیں، 2 کیسز ایسے ہیں جو سب سے سینسٹیو ہیں۔ ان میں ایک سینسٹیو ترین کیس جو تھا وہ توشہ خانہ تھا۔ ان کے وکلاء نے اس کو بڑا ایزی لیا، انہوں نے پتا، انہیں یہ تھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان جج کو منع کر دیں گے، یہ کیس سننا ہی نہیں ہے۔ ان کو یقین دہانی تھی، یا انہیں یقین تھا کہ اس کیس کو سنا ہی نہیں جائے گا، اس لیے انہوں نے بڑا ایسے لائٹ لیا، انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، وہاں گئے ہی نہیں۔ اور خواجہ حارث تو مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو۔ خیر سزا ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اور اٹک جیل میں چلے گئے۔ پھر یہ چلے گئے سزا معطلی کے خلاف۔ تو سزا معطلی کے خلاف جب گئے ہیں تو وہاں سے انہیں ضمانت مل گئی ہے، ریلیف ہے یہ۔ اب دوبارہ اس کی سماعت ہوگی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے گواہوں کو نہیں سنا گیا، عمران خان کو بھرپور موقع نہیں دیا گیا، تو اب بہت بھرپور موقع انہیں دیا جائے گا۔ لیکن وہاں سے ریلیف جو ملتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، فوری طور پر وہ کبھی خوشی کبھی غم والی جو آپ نے بات کی، وہ فوری طور پر غم میں یہ کہانی ایسے بدل جاتی ہے کہ ان کی گرفتاری پہلے ہی FIA نے سائفر کیس میں ڈالی تھی۔ سائفر کیس جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ مہلک کیس ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسٹیٹ کا جو کوئی بھی راز تو راز ہوتا ہے نا، مطلب آپ مملکت کا سب سے بڑے چیف ایگزیکٹو تھے آپ جی، اتنے بڑے منصب پر رہے ہیں، تو آپ کے پاس قومی راز ہوتے ہیں۔ بھائی ایٹم بم کی کنجیاں بھی تو ان کے پاس ہوتی ہیں نا، تو جیسے وہ ایک راز ہے نا، اسی طرح یہ بھی ایک سیکرٹ ہے، ایک راز ہے کہ آپ کو آپ کے ایک سفیر نے، آپ کے ماتحت نے خط لکھا اور جو بھی اس نے کہا، تو آپ اس کو جلسے میں لے آئیں، اپنی جیب سے لہرائیں اور کہیں کہ مجھے تو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں اور یہ ہوا ہے۔ آپ نے بے شک خط کھولا نہیں، بے شک آپ نے خط پڑھ کے نہیں سنایا، لیکن آپ نے وہ خط لہرا کے
تو بتایا کہ اس میں یہ ہے اور یہ سازش امریکہ کر رہا ہے، اور امریکہ کے کہنے پر جنرل باجوہ، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج امریکہ کے کہنے پر اس سازش کا حصہ ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جسے پی ڈی ایم کی کیا وہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں اور مجھے اس سازش کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات تھی، اداروں کا نام آپ نے لیا، سارے پولیٹیشنز کا نام لیا اور کہا کہ امریکہ نے وہ سازش تیار کی ہے، اور اس سازش کے تحت اس میں جتنے بھی پیسے آئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے، جنرل باجوہ کو بھی اس میں نامزد کر دیا۔ وہ جو آپ نے پبلک میں ایف آئی آر کٹوائی نا، جلسہ عام میں جو ایف آئی آر کٹوائی عمران خان نے، اس میں انہوں نے نامزد کر دیا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کو۔ تو وہ جو سائفر ہے، اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، اور اب دوبارہ وہ اٹک جیل میں ہیں۔ اب انہیں پیش کیا جائے گا 4-5 دن کے بعد سائفر کے معاملے میں، سائفر کے لیے جو خصوصی عدالت قائم ہو چکی ہے، اور یہ بڑا دلچسپ کیس ہے۔ سوری، اس میں ابھی عدلیہ جو ہے نا وہ بھی اس پہ فیصلہ دینے والی ہے۔ انہیں بڑے تحفظات ہیں اعلیٰ عدلیہ کو، اور جس عدالت عظمیٰ کو اس پہ تحفظات ہیں نا، ان کے پاس صرف 2 ہفتے کی مہلت ہے۔ 2 ہفتے کے بعد اس کے جو سربراہ ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ مقابلہ سخت اور وقت بہت کم، یہ صورتحال ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہے نا کہ جب ان کا دنیا سے جا رہے تھے کائنات کی سب سے محبوب ہستی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رونے لگیں، اور پھر بات کی تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، لیکن ہماری کہانیوں میں جو ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات کی تو بیٹی پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ تو بالکل یہی قوم کے ساتھ ہوا ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ پہلے وہ بیچارے ہنسے ہیں، انہوں نے بڑے ڈھول شول بجائے ہیں، مٹھائیوں کے آرڈر دیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں دیکھیں جناب، انہیں توشہ خانہ سے باعزت بری کر دیا گیا۔ حالانکہ باعزت بری نہیں ہوئے، ان کی جو ضمانت ہے وہ ہوئی ہے، اس پہ بیل ملا ہے انہیں، اور یہ انہیں موقع دیا گیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس جو ہے اس کی ہیئرنگ ٹھیک سے نہیں ہوئی، آپ کو ٹرائل میں پورا موقع نہیں دیا گیا اپنی صفائی کا، تو آئیں آپ اپنا وہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آئیں آپ صفائی پیش کریں، اپنے وکلاء کو لے کے جائیں، اپنے گواہوں کو لے کے جائیں۔ لیکن وہ خوشی کافور ہو گئی 1 سیکنڈ کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب اٹک جیل سے نہیں آ رہے۔ اب جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، فردوس عاشق اوان صاحبہ، اس لیے بھی کہ ان سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان کون ہو سکتا ہے؟ مطلب سب سے زیادہ جن لوگوں کو حکومت کرنے کا تجربہ ہے نا، ان میں ایک ہیں۔ اس کی وجہ حکومت آ جائے کاف لیگ کی، حکومت آ جائے پیپلز پارٹی کی، حکومت آ جائے نون لیگ کی، حکومت آ جائے پی ٹی آئی کی، اور اگر یوں کہہ لیجیے کہ یہاں پہ کوئی ایسی پارٹی کا آپ نام لیں جو سرے سے ابھی بنی نہیں، اس کی بھی حکومت آ جائے تو یہ اس کی وزیر ہوں گی اور اس کی سپوکس مین ہوں گی۔ یہ بڑی کوالٹی ہے اور یہ اس پارٹی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور میں جب وہاں بیٹھا تھا تو میں بات کر رہا تھا فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جب میں سن رہا تھا پریس کانفرنس، جب وہ عمران خان کو اور عدلیہ کو لتاڑ رہی تھی، تو میں کہہ رہا تھا کہ یار بڑی معصوم ہے، بڑی انوسینٹ ہے ماشاءاللہ فردوس عاشق اوان۔ میں کہہ رہا تھا صرف 2 سال پہلے یہ کہتے نہیں تھکتی تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، ایسا شخص مجھے ملا ہے جو ایماندار ہے، جس کا دامن جو ہے کرپشن سے صاف ہے۔ تو آج جب وہ کہہ رہی تھی نا عمران خان کی کرپشن کے بارے میں اور اس عدلیہ کے بارے میں، جب وہ کہہ رہی تھیں کہ مطلب عدلیہ کے خلاف بات کر رہی تھی کہ عدلیہ نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے اور اپنے لاڈلے کو اور چہیتے کو نواز دیا، 2 سال پہلے جب یہی ریلیف اس وقت عمران خان کو ملتے تھے، اس کے بعد پھر یہ بہت پرانی بات نہیں، میں کون سا 10 صدیوں پرانی بات کر رہا ہوں، وہ سارا کچھ آپ گوگل کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بیانات، جناب ہمارے وہ جو ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے بیانات، یہ سارے لوگ، ان کی جب آپ گفتگو نکالیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ لوگ گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلنے والے لوگ ہیں۔ تو خیر فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تعجب ہے عدالت کے اس فیصلے پر
کہ عدالت نے اس کی سزا کو معطل کیوں کیا ہے, اسے رہا کرنے کا حکم کیوں دیا. ان کے نزدیک تو عمران خان کو پھٹے چڑھا دینا چاہیے, عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو جانی چاہیے اس کیس میں, کیونکہ فردوس عاشق عوان صاحب اب اس پارٹی میں نہیں ہیں. اب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں انہیں لارا لگایا گیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جب برسر اقتدار آئے گی تو آپ پھر وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گی. تو میں اپنی بہن کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سچ مچ وزیر بننا ہے تو پارٹی جلدی ذرا بدل لیں. استحکام پاکستان پارٹی, وہ لطیفہ سنا ہے نا, وہ جب گاؤں کا چودھری مر گیا تو بیٹا پوچھنے لگا ابا اب چودھری صاحب فوت ہو گئے ہیں, گاؤں کا جو چودھری تھا فوت ہو گیا, اب گاؤں کا نمبردار کون بنے گا؟ اس نے کہا کہ اب اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ نمبردار بن جائے گا گاؤں کا. اس نے کہا ابا فرض کرو وہ بھی مر جائے. اس نے کہا نہ یار کر, اللہ نہ کرے, وہ کیوں مرے؟ تو اس نے کہا نہیں اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر, اس نے کہا تو پھر چودھری کا بڑا بیٹا نمبردار بن جائے گا. اس نے کہا ابا فرض کر وہ بھی مر جائے تو پھر, اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کہ چودھری کا بڑا. اس نے کہا نہیں اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ چودھری کا چھوٹا بیٹا نمبردار بن جائے گا. وہ کہتا ہے ابا فرض کر چودھری کا چھوٹا بیٹا بھی اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر نمبردار کون بنے گا؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہتا ہے پتر گل سن, پنڈ دے سارے جٹ ایک ایک کر کے مر جانا تو میرا پتر تو تب ہی نمبردار نہیں بنتا. تو فردوس عاشق عوان صاحبہ کے لیے میسیج ہے کہ مجھے نہیں پتا نون لیگ والے دوبارہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بلاول بھٹو زرداری کا بڑا شور ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں. پتہ نہیں انہوں نے بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. نواز شریف نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بات مجھ سے لکھوا لیں کہ یہ سارے مر بھی جائیں نا تو یہ استحکام پاکستان پارٹی والے جہانگیر ترین, امیر ترین, ذہین ترین جو لوگ ہیں نا, یہ برسر اقتدار نہیں آ سکتے. نواز شریف نے بھی اس کو استعمال کیا جتنا اس نے کرنا تھا جہانگیر ترین کو, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں نواز شریف نے اسے لال جھنڈی دکھا دی. انہوں نے کہا ہے کہ جا یار جا کے الیکشن لڑ, تینوں میں انیاں سیٹاں تے کچھ ایڈجسٹ کرا, ایک تو سیٹ پہ تو ہو سکتا ہے نا تمہیں کر لوں, اسے علیم خان کو کر لوں. ہوں سارے پنڈ نو ٹکٹاں دے کے تو میں مسلم لیگ نون دے لوگوں کو کتنے کھڑ. تو یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ مجھ سے یہ بھی لکھوا لیں کہ یہ استحکام پاکستان کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گی. اس کی وجہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی نہیں ان کی, فردوس عاشق عوان صاحبہ کی. انہوں تو یہ ہے نا کہ نون لیگ والے میرے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کریں گے اور یوں نون لیگ کے ووٹ مجھے پڑیں گے اور میں پھر آ جاؤں گی اور اسپوکس مین بن کے تقریریں کروں گی. خیر یہ تو ایک جملہ موترزہ آ گیا. تو میری بہن ہے, میں انہیں مشورہ دوں گا کہ بڑی خوبصورت بولتی ہیں, دبنگ بولتی ہیں, اچھا ان میں بڑی کوالٹیز ہیں, ان کا لب و لہجہ بھی مردانہ سا ہے. اور سہیل احمد نے نا ایک ایسے ہی کریکٹر کے بارے میں کہا تھا, انہیں کہہ دینا لڑی نہ, انہیں کیا کیوں, انہیں کہہ دیا گالاں بیبیاں لے تو کسون پائیاں والے نے. تو فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہے نا ان کی گالیاں تو بیبیوں والی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کسون جڑے نہ پائیاں والے نے ماشاءاللہ وہ ڈیل ڈول کی بھی فردوس عاشق عوان صاحبہ پہلوانی کرتی ہیں, وہ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتی ہیں. تو میں اپنی بہن سے ڈرتا بھی ہوں کہ انہوں نے گالاں جڑیاں بیبیاں لیاں تے سون پائیاں والے. تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ جو آج آپ نے ترجمانی کی ہے نا استحکام پاکستان پارٹی, خدا کا واسطہ ہے کوئی اور پارٹی دیکھے جن کے برسر اقتدار آنے کے کوئی 50% چانس ہیں. اس کے استحکام پاکستان پارٹی کے تو میں نے کہا نا سارا پنڈ بھی مر جاتے, ایک لمبردار نہیں بنتے. خیر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایک طرف توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے اس پہ کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت ہے. بیچارے جو یوتھی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی مٹھائی کھانی ہے یا زہر کھانا ہے, ابھی کیا کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کا سفر ذرا لمبا ہے اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یا اس کا تسلسل جو ہے, جو کاکڑ صاحب جن کے بارے میں آپ نے پوچھا اور میں نے اس پہ آنا ہے, کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ تو انتظار کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم انتظار کر رہی ہے 2 ہفتے گزرنے کا کہ کب جناب عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے تو پھر ہم اپنی مرضی کے ذرا فیصلے لیں گے. یہ بھی سارا کچھ ہے. خیر ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کے نصیب میں جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے خصوصی طور پر جیل میں کوئی 50-60 ہزار لاکھ روپیہ لگا دی ہے. عمران خان صاحب کا باتھ روم جو ہے اس کی دیواریں جو ہیں وہ کوئی 5 فٹ بلند کر دی ہیں اور اس میں جناب تھوڑی سی سہولیات دے دی ہیں, اور میری شنید کے مطابق انہیں اے سی وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے یا دیا جا چکا ہے. تو اتنی سہولیات کے بعد عمران خان نے شکایت کی تھی کہ میرے سر میں بہت کھجلی ہوتی ہے, میرے مطلب میں سر کھجاتا رہتا ہوں. تو پھر کل کے پروگرام میں نے کہا تھا
کہ محترمہ کو شکایت تھی کہ مجھے استری نہیں دی جاتی، خان صاحب کو تھا مجھے اسطرہ نہیں دیا جاتا، تو خان صاحب کو پھر اس نائی سمیت اسطرہ دیا گیا اور ان کی ٹنڈ کر دی گئی۔ تو اب عمران خان صاحب کو بہت ساری سہولیات ہیں۔ یہ جب سائفر میں پیش ہوں گے تو اس سے پہلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ ان کے پاس کیس جائے گا اب کل کہ جناب یہ بھی ایک توہین عدالت ہے کہ جیسے دوسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، انہیں ایک کیس سے نکالا جاتا ہے تو دوسرے میں فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور یہ توہین عدالت ہے۔ تو عمران خان کے معاملے میں آپ خصوصی اختیارات کا استعمال کریں، اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو اب یہ 200 بندہ بھی قتل کر دیں اور عدالت کے سامنے کریں اور ساری عدالت نے تب بھی انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اب کل یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور دوسرا کیس جو ہے جس کی فوری سماعت ہونے والی ہے وہ ہوگا کہ یہ جو ہوا تھا نا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور ایک نیب کا کیس جو ہے، اور تیسرا وہ جو تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی سیکرٹ ایکٹ۔ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا، جس پہ صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے اور میں نے کہہ دیا تھا واپس، یہ سائفر جو ہے اس کا ٹرائل ہونا ہے اس آرٹیکل کے تحت، اس ایکٹ کے تحت۔ تو اب وہ کوشش کریں گے کہ اس ایکٹ کو سرے سے اڑا دیا جائے تاکہ عمران خان صاحب کا جو ہے سائفر والا قصہ یہ تو ختم کیا جائے۔ اگر یہ مطلب وہ ایکٹ ہی ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر ٹرائل کہاں ہونا ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہوگا، پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا۔ لیکن دوبارہ میں اس پہ آتا ہوں کہ کیا عمر عطا بندیال صاحب کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اتنا سارا کچھ کر جائیں عمران خان صاحب کے لیے کہ عمران خان صاحب کو 250 مقدمات میں سے باعزت بری کر جائیں؟ تو یہاں تو یہ ہوا کہ آج شیریں مزاری کا آپ دیکھ لیں، شیریں مزاری کو ایک عدالت سے ایک مقدمے سے ریلیو ملا، انہوں نے پھر گرفتار کر کے انہیں دوبارہ سے حوالات میں بند کر دیا۔ تو عمران خان صاحب کا دیکھ لیں۔ یہ سب سے پہلی بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ آپ کے نظام کا سکم ہے، یہ اس سے زیادہ گھٹیا نظام پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خیر اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ تو آج یہ تھا اگلا آپ کا کہ ایک طرف تو یہ کبھی خوشی کبھی غم والا سین چل رہا ہے، دوسری طرف بجلی کے بلوں کے ہاتھوں، پیٹرول کے مہنگے داموں کے ہاتھوں اور مہنگائی کے داموں کے ہاتھوں عوام ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب کچھ عوام تو سڑکوں پہ نکل ہیں، یہ لیکن 1% بھی نہیں ہے، 2% بھی نہیں ہے۔ جتنے لوگ نکلے انہوں نے اپنے بل جلا دیے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے محلوں میں میٹر ریڈرز کو داخلہ بند کر دیا ہے، ان کی چھترول وغیرہ کی ہے میٹر ریڈرز کی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کے الیکٹرسٹی نے اپنے اہلکاروں کو کہہ دیا ہے کہ آپ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پہ نہ گھومیں۔ یہاں پہ میں نے اس روز بھی کہا تھا کہ ایک علاقے میں ایس ڈی او کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کا سر پھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو پرتشدد واقعات شروع ہو گئے ہیں وابٹہ اہلکاروں کے خلاف، یہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ یہ ذرا آپ کو بتانا ہے آج کے کاکڑ صاحب نے کیا کرنا تھا۔ کاکڑ صاحب کو یہ تھا کہ میں نے چونکہ 3 مہینے کے لیے نہیں آیا، میں نے ذرا آگے جانا ہے تو عوام کا ہمدردیاں ان کی سمیٹ لوں۔ انہوں نے فوری طور پر وابٹہ کے لوگوں کا سب کا اجلاس بلا لیا۔ اس میں انہوں نے جیسے ہی سیکرٹری واٹر اینڈ پاور سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ ہم لوگوں کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم تو ریلیف نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا یہ نیپرا طے کرتا ہے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کس کو پوچھوں۔ اب اگلے دن انہوں نے پھر اجلاس رکھ لیا، اس میں نیپرا اور سارے لوگوں کو بلا لیا، جتنی بھی تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی ان کو بھی بلا لیا۔ تو انہیں کیا بتایا گیا، جناب کاکڑ صاحب کو نے کہا گیا کاکڑ صاحب ہوش کے ناخن لیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ جو 13-14 قسم کے اور 16 قسم کے ٹیکسیز ہم نے لگائے ہیں نا، مطلب ایک ہی ٹیکس 6 مرتبہ جو ہم نے لگایا ہے، ایک ہی ٹیکس۔ اس روز میں نے پڑھا تھا نا کہ مطلب سیلز ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس پر پھر ٹیکس، یہ جو چبڑیں ہم نے ماری ہیں، ہم بچے نہیں ہیں، ہمیں بھی پتا ہے۔ اور ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا یہ کھوتی اسکولوں میں پڑھنے کے بعد اتنا پڑھنے کے قابل ہو گئے کہ بل پڑھ لیں، اب ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بل میں لکھا کیا ہے۔ ہمیں سب کچھ پتا ہے لیکن ہم یہ نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جب ہمیں اب پیسے دیے ہیں نا، یہ جو پچھلی حکومت نہیں جب جس کا کیا درا ہوتا ہے، جب عمران خان نے معاہدے کیے تھے تو ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ پیسے کہاں سے دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عوام سے ٹیکس لے کے۔ تو عوام سے ٹیکس کیسے لیں گے؟ بلوں کے ذریعے۔ تو یہ جو بلوں میں آپ ٹیکس لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو پیسے دینے ہوتے ہیں یہاں سے، تو یہ جو فاضل ٹیکس، پھر فاضل ٹیکس اور سپر فاضل ٹیکس، یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں نا یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہیں۔
تو ہم ان میں سے کوئی ایک ٹیکس نہیں نکال سکتے کہ ہم وہ ٹیکس نکال دیں اور عوام کو خوش کر دیں. نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم کم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر جنرل سیل ٹیکس ہے 15% اور سیلز ٹیکس انہوں نے رکھا ہے مثال کے طور پر 12%, تو انہوں نے کہا یہ کل ملا کے اگر کوئی 28% یا 30% بنتے ہیں تو اس میں ہم 1% بھی کمی نہیں کر سکتے. IMF ناراض ہوتا ہے, ہمیں پتا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے جو پیسے لیتے ہیں, فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس, اور پھر تیسری جگہ پر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ٹوٹل. یہ جو ساری چیزیں لکھی ہیں نا, ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کے عوام ہیں تو گگو گوڑے, لیکن گگو گوڑے اتنا تو پڑھ ہی لیتے ہیں بل میں. انہوں نے کہا یہ ہم کرتے ہیں IMF کو پیسے دینے کے لیے. یہ 50 طرح کی جو ہم ہیرا پھیری کر کے لفظوں کا ہیر پھیر کر کے گورکھ دھندا کر کے ایک ہی دفعہ تو نہیں لکھ سکتے کہ یہ 500% جو ہے یہ سیلز ٹیکس ہے, تو 500% ہم ایک ہی دفعہ تو نہیں ڈال سکتے. ہم نے 10%, 20%, 40%, 50% کر کے مختلف طرح کے ٹیکس ڈالے ہیں. یہ جو 13 سے لے کر 16 قسم کے ٹیکس ہیں, تو ہم وہ نہیں نکال سکتے, IMF اس کی اجازت نہیں دیتے. پھر کاکڑ صاحب نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے. اس کے 2 حل تھے کاکڑ صاحب کے سامنے رکھے گئے. ایک تو یہ تھا کہ جہاں جہاں مفت بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ وابٹا اہلکاروں کے پاس ہی صرف نہیں استعمال ہو رہی کہ وابٹا اہلکاروں کو جو وابٹا کے ملازمین ہیں انہیں کہا جاتا ہے مفت بجلی استعمال کریں. اور آج تو وہ اسد مجید بھٹی ایک وابٹا والے کا بل بھی دکھا رہا تھا نا, جس کا 15,000 یونٹ ہے, اور 15,000 یونٹ والے کو وابٹا نے 350 روپے اسے واپس دینے ہیں. ابھی اندازہ قائم کریں آپ, یہ اگر وہ کسی غریب آدمی کو بل ہوتا تو وہ تو گھر بھیج کے وہ بل پے کرتا نا. خیر, تو وابٹا کو صرف فری نہیں ہے, یہاں پہ آرمی کے لوگوں کو فری ہے, یہاں پہ ساری کی ساری جوڈیشری کو فری ہے. اس روز بات ہوئی نا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے, تو کسی منچلے نے لکھا تھا کہ بھئی وہ کیسے نوٹس لے, 3,000 یونٹ سونے بھی فری ہیں, تو وہ کیسے کہے گا. وہ بابا فرید الدین گن شکر کی بات سنی ہے نا, صرف آپ نے نہیں سنی, وہ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی سنی ہے کہ ایک مائی آ گئی نا بابا جی کے پاس, بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہنے لگے بابا جی میرے بچے کو منع کریں, یہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو بابا جی کہنے لگے بی بی کل آنا, کل کروں گا. تو وہ کل آ گئی, اس نے کہا بابا جی کچھ کریں, میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے. انہوں نے کہا بچے گڑ نہ کھایا کرو, یہ بہت زیادہ گڑ کھاؤ گے تو یہ نقصان دہ ہے, اتنا گڑ نہیں کھاتے میرا بیٹا. تو اس نے کہا بابا جی اتنی سی بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے. بابا جی نے کہا کل میں نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ جس وقت تم آئی ہو تب میں نے گڑ کھایا ہوا تھا, اور میں گڑ کھا کے دوسرے کو کیسے منع کروں. تو یہ صرف میں نے نہیں سنا ہوا بابا جی والی بات, یہ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی یہ قصہ سنا ہوا ہے. تو جب وہ خود 3,000 یونٹ فری لے رہے ہوں, تو وابٹا کے کسی اہلکار کو بلا کے, کسی آرمی کے بندے کو بلا کے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بندے کو بلا کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یار تو فری بجلی کیوں استعمال کر رہا ہے. وہ کہے گا جناب شرم حیا کرو, چیف جسٹس صاحب عقل نو ہاتھ مارو, تسی سارے مجسٹریٹ تو لے کے تے جناب چیف جسٹس تواڈے تک سارے تسی فری نہیں استعمال کر رہے, تے جناب اسی بھی فری استعمال پہ کرنے ہیں, تواڈے پیسے بھی گھگو گھوڑے دیندے نے تے ساڈے پیسے بھی گھگو گھوڑے دیندے نے. ایک تو یہ شکل ہے. کاکڑ صاحب اگر کچھ کرنا چاہیں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ کاکڑ بیچارے کے بس کا روگ نہیں ہے یہ. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر ایک صوبے دار تک, اور وابٹا کے چیئرمین سے لے کر ایک لائن مین تک, سب کی بجلی جو ہے وہ جو یونٹ فری ہیں وہ ختم کرنا پڑیں گے. نمبر 1, یہ کاکڑ کا باپ بھی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس نے اگلے دن اس نے اس میں نہیں بلانا, اس نے کسی اور چیز میں بلا کے اسے پوچھ لینا ہے تو دس تو کاکڑ کے انج بنے ہیں. اب اس بیچارے کے پاس کوئی انہیں کہنا جی میرا ابا بھی کاکڑ سی تاں کاکڑ سا, انہیں کہنا اتنی بات پہ کوئی کاکڑ نہیں بن سکتا کہ اس کا باپ کاکڑ ہو, لہٰذا تمہیں سزا سنائی جاتی ہے کہ تم لفظ کاکڑ استعمال کر رہے ہو, اسے سزا ہو جائے گی کاکڑ ہونے پہ. ہمارا عدلیہ کا نظام یہ ہے. تو چیف جسٹس صاحب پاکستان مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نوٹس لیں. کاکڑ صاحب یہ کر نہیں سکتے کہ وہ جو بجلی فری ہے اسے معاف کر دیں. یہ جو پرپوزلز آئی ہیں نا کہ وابٹا والوں کی گریڈ 17 سے لے کر اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی بجلی معاف کر دی جائے, یہ ایک لالی پاپ ہے. یاد رکھیے گا یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا. اگلی بات, دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے نا جو اشرافیہ کرتے ہیں, میں آپ کو گجرانوالہ میں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو ہر روز 1 کروڑ روپے کی گیس اور بجلی چوری کرتے ہیں. 100 بندہ ایسا ہے اور سب کو نام کا پتہ ہے. وابٹا والے ان سے بھتے لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اور ان کے یونٹ جو ہوتے ہیں وہ غریبوں پہ ڈالے جاتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو مافیا ہے, وہ جس کو آپ بڑے بزنس مین جو ہیں
जो 1-1 करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की, मतलब 10-10, 20-20 लाख रुपए वाले तो बहुत ज्यादा होंगे, 1-1 करोड़ वाले गुजरांवाला में कुछ तकरीबन 20, 25, 50 लोग होंगे जो 1 करोड़ रुपए की डेली बिजली चोरी करते हैं। गैपको की बात करो तो दूसरी सूरत यह है कि उनकी बिजली जो है, जो वो बिजली करते हैं और गैस चोरी करते हैं, उसका खात्मा किया जाए। कम अज कम अवाम से ये बोझ, अगर ये बोझ भी हट जाता है ना, ये लाइन लॉसेस के नाम पे जो हम पे लादे जाते हैं, ऐसे यूनिट्स जिनका हमें पता ही नहीं होता, जो हमने कंज्यूम ही नहीं किए होते, तो फिर भी अवाम को कोई 10-15% रिलीफ मिल सकता है। 10-15% का मतलब बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन काकड़ साहब 3 दफा जन्म लेके ये भी नहीं कर सकते। इस मुल्क का माफिया इतना तगड़ा है भाई, वो तो करेंगे ना वापटा वालों की मिली भुगत से। वापटा वाले जो हैं, ये जो सुई गैस चोरी होता है, ये जीएम सुई गैस की मदद से होता है और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो जो एमडी बैठा ना सुई गैस का, जिसकी 70 लाख रुपया तनख्वाह है, वो इतना तगड़ा है कि काकड़ उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना सिंध का एक एक्सियन, जिसका घर इतना बड़ा था लगता था जैसे ये बिलावल हाउस है। तो इतने तगड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। कल की बात है, कल मुकेश चावला के बारे में इंकशाफ हुआ कि सिंध का जो वजीर है, उसके घर से जितने अरबों रुपए पकड़े गए और जितना सोना और जितने डॉलर, ईमानदारी से बताएं कि वही सिर्फ वापटा को दे दिए जाएं तो वापटा अगले 3 महीने पूरे पाकिस्तान के अवाम को बिजली फ्री दे सकते हैं। तो बाबा ये जो लोग हैं, जो इतने ताकतवर लोग हैं, ये काकड़ भी तो उन्हीं का हिस्सा है ना। मैंने बताया था कि 10 अरब रुपए खर्च करके ये बंदा सेनेट में आया था, सेनेट का मेंबर बना था। अब वजीर आजम बनने के लिए इस बेचारे ने क्या क्या पापड़ बेले हैं और कितने पैसे खर्च किए हैं, वो एक अलग दास्तान है। तो वो बंदा जो इस लिथड़े हुए करप्ट तरीन निजाम का हिस्सा हो, मुझे बताइए कि वो कैसे लोगों को रिलीफ दे सकता है, वो उनसे कैसे छीन सकता है। वही बात जिसने खुद गुड़ खाया हो, वो दूसरों को कैसे मना कर सकता है कि तुम गुड़ ना खाओ। अवाम का खून चूसने वाला ड्रैकोला, उसमें काकड़ भी है भाई, सेनेट का मेंबर नहीं है ये था। जो भी रुकने असम्बली है, क्या वो मुफ्त की रोटियां नहीं खाता, मुफ्त के इलाज नहीं करवाता। इन्होंने डिस्प्रिन खानी हो तो वो कौमी खजाने से। तो ये जो लोग हैं अवाम का खून चूसने वाले ड्रैकोला, काकड़ उस वक्त आपको रिलीफ दे सकता है जब काकड़ सबसे पहले खुद आपका खून चूसना बंद कर दे। तो ये ड्रैकोला है, ये अवाम का खून चूस के पलने वाले लोग हैं। लिहाजा ये जो बात है, हम इस पे प्रोग्राम्स करते रहेंगे हर रोज कि लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। किसी ने अपना गुर्दा बेच के बिल जमा करवाया है, किसी ने अपना घर बेच के बिजली का बिल जमा करवाया, किसी ने अपनी खोता रेडी बेच दी है, किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने बर्तन बेच दिए हैं। तो ये कहानियां चलती रहेंगी। लेकिन ये काकड़ लाकड़ जो हैं, ये अल्लाह के फजल करम पहले भी मजे में थे, अब भी मजे में रहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।